ذوی الاحترام مقدس علماء کرام، لائق عزت احترام، سامعین کرام، پردے میں رہ کر میری آواز کو سننے والی پردہ نشین خواتین اسلام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی راحة العاشقین، من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، النکاح نصف الایمان، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الرحیم الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ذرہ تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع،
تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور ملک رضا کے شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم۔ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہو، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہو۔ اور سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات محترم، آپ نے ابھی مجھ سے پہلے ایک اچھے عالم دین، آپ کے گاؤں کے خطیب و امام حضرت اللہ حافظ وقاری حضرت مولانا معظم رضا قادری امجدی مد ظلہ العالی و نورانی سے نکاح کے متعلق ایک نصیحت آموز بصیرت افروز گفتگو ابھی آپ نے سماعت کی ہے۔ حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تقریر ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے علم سیکھا اور عمل نہ کیا، جس شخص نے علم سیکھا اور عمل نہ کیا، گویا وہ شخص اپنے علم کو پانی میں ڈال دیا، اپنے علم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو جس طریقے سے علماء ہمیں اور آپ کو علم دیتے ہیں، دین کی باتیں سکھلاتے ہیں، چاہیے کہ ہم اور آپ اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ حضرات محترم، یہ مجلس جس میں ہم اور آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں اللہ اور اس کے پیارے رسول کا ذکر سجا ہوا ہے، اس مجلس کو سجانے والے عالی جناب محمد مطیف صاحب ہے، جنہوں نے اپنی صاحبزادی، اپنی شہزادی نور نظر لخت جگر، اپنی بیٹی کی شادی خانہ آبادی کی خوشی میں اپنے دروازے پر سجایا اور رچایا ہے، جس میں بیٹھ کر ہم اور آپ ابھی دین کی باتیں سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اور آپ دعا کر دیں کہ رب قدیر اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس شادی کو خانہ آبادی میں تبدیل فرمائے، اور کل جو رشتہ بندھنے جا رہا ہے، اللہ ان دونوں کے مابین بے پناہ محبت پیدا فرمائے، اور اپنے مقدس جوڑوں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو میں نے تمہارے لیے نبی کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے۔ اے لوگو اگر تم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کرو، میرے مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو کہ کیسے میرے مصطفیٰ نے، کیسے میرے محبوب نے اپنی زندگی گزاری، اپنی زندگی بسر کی۔ میرے مصطفیٰ کی زندگی 63 سال پر منحصر ہے۔ یہ 63 سال ہمیں اور آپ کو جینے کا، زندگی گزر بسر کرنے کا قرینہ سلیقہ عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمیں
ہمیں اپنے حیات کے ہر گوشے پر ایک تعلیم کا خزینہ نظر آتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم کائنات کے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، یعنی اے لوگو تم میں سے کوئی ہرگز مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ ایک مومن کی علامت یہی ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے آقا سے محبت کرے۔ آپ دیکھیے تاریخ میں جن لوگوں نے میرے آقا سے محبت کی ہے، اللہ نے ان کی قسمت کا ستارہ کتنا بلند کر دیا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، آپ کفر کی تاریکی میں تھے مگر مصطفیٰ کے چہرے انور کی زیارت کی اور ایمان سے مشرف ہوئے، میرے آقا سے محبت کی تو اللہ رب العزت نے آپ کا مرتبہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق عطا فرمایا اور صداقت کا بادشاہ عطا کر دیا، صداقت کا بادشاہ بنا دیا۔ عمر فاروق جو کفر میں ایک اعلیٰ معیار رکھتے تھے، سردار کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، مگر انہوں نے جب میرے مصطفیٰ سے محبت کی تو اللہ اکبر، کائنات نے، دنیا والوں نے اس عمر فاروق کو، اس عمر فاروق کو فاروق اعظم کے نام سے جانا، فاروق کا لقب دیا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ جب میرے آقا سے حضرت عثمان غنی نے محبت کی تو اللہ نے انہیں سخاوت کا بادشاہ بنا دیا۔ جب میرے مصطفیٰ سے حضرت علی نے محبت کی تو اللہ نے انہیں شجاعت کا بادشاہ بنا دیا۔ دیکھو میرے مصطفیٰ سے جن لوگوں نے محبت کی ان کی قسمت کا ستارہ بلند کس قدر ہو گیا۔ بغداد کی سرزمین سے آقا کا محبت جگا تو وہاں اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے بڑے پیر، پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسی شخصیت کو، سید الاولیاء کو اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو عطا کیا۔ جب میرے مصطفیٰ سے اجمیر کی دھرتی سے محبت کا ظہور ہوا تو ہند الولی اور شیخ الاولیاء فی الہند، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ظہور ہوا۔ جب میرے آقا سے محبت کی تو اللہ اکبر، ائمہ میں امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے، حضرت امام شافعی پیدا ہوئے، اللہ اکبر، حضرت امام مالک پیدا ہوئے، حضرت امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے۔ میرے آقا سے محبت کی شیخ محی الدین نے تو اللہ نے غوث کا مرتبہ عطا کیا۔ جب میرے آقا سے محبت کی معین الدین ازمیری نے تو اللہ نے انہیں خواجہ خواجگان کا مرتبہ عطا کیا۔ جب میرے آقا سے محبت کی شیخ قطب الدین بختیار کاکی نے، بابا فرید الدین گنج شکر نے، سرکار نظام الدین اولیاء نے، حضور صابر پاک نے، حضور سرکار اعلی حضرت نے، سرکار مفتی اعظم ہند نے، سرکار صدر الشریعہ نے، اللہ نے انہیں وقت کا ستارہ بنایا اور اولیاء کرام میں شمار ہونے لگے۔ اللہ اکبر، جب نیپال کی دھرتی سے میرے آقا سے محبت کی گئی تو نیپال کی دھرتی پر شہنشاہ نیپال، قطب نیپال، داتا گدا علی شاہ کا ظہور ہوا، داتا رحم علی شاہ کا ظہور ہوا، داتا بہار علی شاہ کا ظہور ہوا۔ میرے دوستو، جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ سے محبت کی ہے، میرے مصطفیٰ کی نور کی جھلک ان میں منتقل ہوئی ہے اور اس نور سے ان لوگوں نے جو چمک پائی ہے، میرے امام لکھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے نور کا مقام کتنا اعلیٰ ہے کہ جن لوگوں نے اس نور کا جھلک پایا ہے، اپنے وقت کا کلندر، اپنے وقت کا وہ بڑے مجدد اولیاء بن کر چمکے ہیں، ائمہ بن کر چمکے ہیں، مجتہد بن کر چمکے ہیں۔ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے یا رسول اللہ، زندہ باد۔
زندہ باد، شریعہ تاج الشریعہ زندہ باد۔ تو حضرات محترم، اللہ کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی پہلی شرط ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آئیے اس سے قبل ہم اور آپ اپنے آقا نامدار مکی و مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبیبنا کریمنا صاحبنا معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام میں میرے مصطفیٰ سے محبت کی بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ کے لیے صف بندی فرما رہے ہیں، لوگوں کو لائن میں لگا رہے ہیں کہ اے لوگوں لائن میں کھڑے ہو جاؤ، صف سیدھی کر لو تاکہ میں تمہیں شمار کروں۔ تاریخ بتاتی ہے، کتابوں میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس میں ایک چھڑی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چھڑی کا اشارہ کرتے ہوئے لوگوں میں صف بندی فرما رہے تھے، لوگوں میں صف سیدھی کرا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس سے وہ چھڑی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر مس کر گیا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم پر، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چھڑی لگ گئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے، اسلام وہ پاکیزہ دھرم ہے جو ہر چیز کا انصاف کرتا ہے، ہر چیز کا عدل کرتا ہے، ذرے ذرے کا بدلہ اس کے اندر دیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس عکاشہ کو آپ کے ہاتھ سے چھڑی لگ گئی ہے، یا رسول اللہ میری خواہش ہے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ آپ مجھے دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول چھڑی لگ جانے پر اس کا بدلہ مانگ رہے ہیں، اس کا بدلہ طلب کر رہے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، او عکاشہ اگر تمہاری مرضی ہے، تم چاہتے ہو، بلا شبہ اسلام کے اندر ہر چیز کا بدلہ ہے اور اسلام کے اندر انصاف اور عدل کیا جاتا ہے۔ اے عکاشہ مجھ سے جو تمہیں چھڑی لگ گئی ہے، تم اگر اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو آؤ تم چھڑی لو، اور اس چھڑی سے جس جگہ میں نے تمہارے جسم پر لگایا تھا تم بھی اس چھڑی سے میرے جسم کے اس حصے پر مس کر دو، لگا دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں وہی چھڑی لوں گا جو آپ کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت عکاشہ کو وہ چھڑی دے دی گئی۔ پھر حضرت عکاشہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا جسم کھلا ہوا تھا، جب آپ نے چھڑی سے میرے جسم کو لگایا، مس کیا، جب مجھے چھڑی لگی تھی تو یا رسول اللہ میرا جسم کھلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول سنتے ہی اللہ اکبر اپنے جسم مبارک سے چادر اطہر کو ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عکاشہ میرے جسم کو تو چھڑی لگا لے تاکہ تیرا بدلہ پورا ہو جائے۔ بے شک اسلام انصاف کا پیغام دیتا ہے، عدل کی دعوت دیتا ہے،
میں اسلام لے کر تم تک آیا ہوں، اگر عدل میں ہی نہ کروں تو پھر دوسرا کون کرے گا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑی لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت عکاشہ اپنے ہاتھ سے چھڑی نیچے گرا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپیٹ لیتے ہیں اور بے تحاشا رونے لگتے ہیں۔ یہ آنسو کوئی غم کی آنسو نہیں تھی، حضرت عکاشہ کہتے ہیں یہ آنسو خوشی کی آنسو تھی۔ کسی نے پوچھا، او عکاشہ، تم نے مصطفیٰ سے بدلہ تو نہیں لیا، مصطفیٰ کے جسم پر چھڑی تو نہیں لگائی، پھر تم مصطفیٰ سے لپٹ گئے اور خوشی کے آنسو بہا رہے تھے، آخر ماجرا کیا تھا؟ عکاشہ مچل گئے اور کہا کہ ارے عکاشہ کو خوشی اس لیے ہو رہی تھی کہ عکاشہ جسم مبارک سے اپنے جسم کو لگا لیا تھا، اب عکاشہ کا ایمان کہتا ہے قیامت کے دن عکاشہ کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، شادی خانہ آبادی، شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی بے انتہا محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، رستے پر آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اصحاب صفہ کنہیں کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ کو دے دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ انہیں نہ دنیا کی فکر تھی نہ دنیا دار کی فکر تھی، اپنی پوری زندگی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ آقا کے گھر کے نزدیک ایک چبوترا ان لوگوں نے بنا لیا تھا، وہیں یہ لوگ 24 گھنٹہ بیٹھتے اور مصطفیٰ کے گھر کی طرف دیکھتے رہتے کہ مصطفیٰ کب نکلے تو چہرے انور کی دیدار ہو جائے۔ یہ اصحاب صفہ تھے، دنیا میں کہیں نہیں جاتے تھے، رزق بھی نہیں کماتے تھے، روزی روٹی کی بھی تلاش نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو مکمل فقیری لباس میں تبدیل کر چکے تھے۔ کسی کے گھر کھانا بنتا، روٹی بنتا، لباس کسی کا ہوتا تو وہ جا کر ان اصحاب صفہ کو عطا کر دیتے تھے، دے دیتے تھے۔ وہ لوگ وہی روٹی کھانا جو دوسروں نے دیا ہے اس پر گزارا کرتے تھے اور مصطفیٰ سے اتنی محبت کرتے تھے، اللہ اکبر، مصطفیٰ سے اتنی محبت کرتے تھے، مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے تو مصطفیٰ بھی اپنے صحابیوں کا خیال فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کی ذات ہے، دھول میں پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، میں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زمین پر میں پڑا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات آ رہی ہے۔ میں نے کہا، اور یہ لوگ اتنے خوددار ہوتے تھے، اتنے نفس پر انہیں قابو ہوتا تھا کہ کئی روز سے پیاسے ہیں، کئی روز سے بھوکے ہیں، مگر کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے تھے۔ کوئی دے دے تو تناول فرما لیتے تھے مگر منہ نہیں کھولتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سوچتے ہیں کہ میں ابو بکر سے قرآن مقدس کی ایک آیت پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ابو بکر میری طرف دیکھ لے اور میری حالت پر انہیں رحم و کرم آ جائے، وہ میری حالت کو سمجھ لے اور آیت پوچھنے کے بہانے سے حضرت ابو بکر صدیق میرے بارے میں بھی میری حالت، میرے حال و خبر کو بھی لے لے اور میں بتا دوں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، وہ پوچھ لے اور کچھ کھانے کو مل جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اس راستے سے گزرے، حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے سلام کیا اور کہا کہ اے ابو بکر صدیق، آپ قرآن مقدس کی کوئی آیت ہمیں سنا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک قرآن مقدس کی آیت سنا دی اور آگے بڑھ گئے۔
مگر حضرت ابو ہریرہ کی حالت کی طرف نہیں دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے۔ میں نے سوچا کہ عمر سے پوچھتا ہوں، عمر شاید میری حالت کو دیکھ لے اور پوچھ دے کہ لگتے ہو ابو ہریرہ کئی دن سے کھانا نہیں کھائے ہو، چلو میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عمر آئے، میں نے عمر سے بھی سلام کیا اور قرآن مقدس کی ایک آیت پوچھی۔ آیت پوچھنا ایک بہانہ تھا تاکہ وہ میری طرف دیکھ لے، میری حالت گری کر لے اور مجھے اپنے گھر لے جائے اور جو کچھ بھی ہو تناول کے لیے، کھانے کے لیے مجھے دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر بھی آئے، انہوں نے ان سے آیت پوچھی، آیت پڑھ کے وہ چلے گئے۔ حضرت عمر آئے، حضرت عمر سے بھی میں نے آیت پوچھی، انہوں نے آیت پڑھ کر وہ بھی چلے گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی آئے، حضرت عثمان غنی کو بھی سوال کیا، پھر حضرت عثمان غنی نے بھی قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی اور آگے چل دیے۔ پھر اس کے بعد میں مایوس ہو گیا اور یہ امید ختم کر دی کہ آج بھی شاید ابو ہریرہ تجھے بھوکا رہنا پڑے گا، تجھے پیاسا رہنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اسی کشمکش میں تھا کہ اچانک سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غریبوں کے داتا، ہم فقیروں کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا اور بروایت ابو بکر کی طرح، عمر کی طرح، عثمان کی طرح میں نے مصطفیٰ سے بھی قرآن مقدس کی ایک آیت پوچھی۔ کہا کہ حضور آپ جا رہے ہیں، آپ کے لب اطہر سے قرآن مقدس کی ایک آیت سننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا اپنے دست اقدس سے اور کہا کہ ابو ہریرہ آیت بعد میں سننا، پہلے میرے گھر چل، تو کئی دن سے بھوکا نظر آتا ہے، گھر چل اور میرے ساتھ کچھ کھا لے۔ تو یہ مصطفیٰ تھے کہ امت ان سے پیار کرتی تھی تو مصطفیٰ اپنی امت سے پیار کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ غار پہاڑ کے اندر اللہ کے رسول تشریف لے جاتے تھے اور کئی دنوں تک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سر سجدے میں ہے، آنسو آنکھ سے جاری ہے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے مالک میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے اس قدر آنسو بہائے ہیں، امام عشق و محبت لکھتے ہیں واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ ارے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ آخری بات ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ میں پیچھے پیچھے حضور کے گھر چل دیا۔ حضور کے گھر پہنچتے ہیں، حضور کے گھر پر حاضر ہوتا ہوں، پھر اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ حضور کے گھر پر بھی کچھ کھانے پینے کا چیز موجود نہیں ہے، حضور کے گھر پر بھی کھانے کا سامان موجود نہیں ہے۔ حضور کہتے ہیں ابو ہریرہ صبر کر اور میرے ساتھ بیٹھ جا۔ اللہ اکبر۔ میں تھوڑی دیر مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھا، اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھا کہ اسی درمیان ایک بوڑھی عورت دودھ کا پیالہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضور سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں یہ دودھ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ دیتی ہوں، تحفہ پیش کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے قبول فرما لیا اور دودھ کے پیالے کو اپنے پاس سامنے رکھ لیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ جاؤ، تم پہلے نہ پیو دودھ کو، پہلے جاؤ، تمہارے طرح کتنے اور ساتھی ہوں گے جو بھوکے اور پیاسے ہوں گے، انہیں بھی بلا لاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دل ہی دل میں کہ یہ دودھ کا پیالہ چھوٹا سا ہے، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، یہ میرے لیے ہی کافی نہیں ہے اور دوستوں کو بلاؤں گا وہ کہاں سے اس میں شامل ہو پائیں گے۔ مگر مصطفیٰ کا حکم تھا، ماننا آنکھ بند کر کے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں اور بلا کر قریب کر لیتے ہیں۔
اللہ اکبر اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں اور ساتھی کو بلانے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ سب لائن میں بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ سے پھر آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ لے لو اور اپنے ساتھیوں کو بار لائن بائی لائن کر کے یکے بعد دیگرے اپنے ساتھیوں کو پلانا شروع کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے ساتھیوں کو دودھ کا پیالہ لے کر پلانا شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے ساتھی نے پیا اور خوب پیا، اتنا پیا کہ انہوں نے جواب دے دیا اور کہا کہ اب مجھے بھوک نہیں ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اب دوسرے ساتھی کو پلاؤ۔ دوسرے ساتھی کو بھی میں نے پلایا، ان کا بھی پیٹ بھر گیا۔ پھر تیسرے کا نمبر آیا، اس طرح کر کے اخیر میں نے دودھ پیا۔ پھر اس کے بعد آقا کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ دوبارہ پیو۔ میں نے دوسری بار پیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابو ہریرہ ایک بار اور پیو۔ میں نے تیسری بار پیا، مگر جب چوتھی بار مصطفیٰ نے پینے کے لیے کہا میں نے خود جواب دے دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اب ابو ہریرہ کے پیٹ میں ذرہ برابر بھی جگہ باقی نہیں ہے، پیٹ مکمل بھر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ او ابو ہریرہ ایک دودھ کا پیالہ اور اتنے لوگوں کے لیے کافی تھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ارے لوگوں سنو، اس وقت میرے ساتھیوں کی تعداد 40 تھی اور سبوں نے ایک دودھ کی کٹوری کو پیٹ بھر کر پیا، مگر مصطفیٰ کے اس معجزے کو دیکھ کر میرا ایمان کہہ رہا تھا کہ 40 کے بجائے اگر 40,000 بھی ہوتا تو خوب کر پیتا، اگر 40,000 بھی ہوتا تو پیٹ بھر کر کے پیتا۔ یہ مصطفیٰ کا معجزہ تھا اپنے امتیوں کے لیے۔ ہم اپنے مصطفیٰ سے محبت کریں، مصطفیٰ ہم سے محبت کریں گے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب میری امت نماز پڑھتی ہے تو نماز مجھے، میری امت کی نماز میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ اے لوگوں بلا شبہ ہم اور آپ اس مجلس میں وعدہ کریں کہ مصطفیٰ کو جن جن چیزوں سے پیار تھا ہم وہ چیزوں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں کریں گے، اور مصطفیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، بچتے رہیں گے۔ مصطفیٰ کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ مصطفیٰ کی زندگی کو اپنے زندگی میں نافذ کر لو، تمہاری دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ رب قدیر ہمیں اور آپ کو دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دولہا اور دلہن جو کل نکاح کے رشتے میں بندھیں گے اللہ ان دونوں کے درمیان بے پناہ محبت پیدا فرمائے، اور دو خاندان جو کل ایک ہو رہے ہیں اللہ ان کے درمیان اتحاد، اتفاق اور محبت پیدا فرمائے، اور جو بھی رکاوٹ اور پریشانی ہو اللہ اس مجلس کے صدقے طفیل ان تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ آئیے ہم اور آپ بھی کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔